السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مرحومین کو، درگزشتگان کو، حاضرین مجلس، بالخصوص بانیان مجلس، اور جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے، ان سب کی مغفرت فرمائے۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وجل فرمائے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نہج البلاغہ سے حکمت 97 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک۔ یقین کی حالت میں سو جانا بہتر ہے شک کی حالت میں عبادت و نماز پڑھنے سے۔ یہ جملہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بیان فرمایا جب مشاہدہ فرمایا کہ ایک شخص رات کے سناٹے میں، رات کے عالم میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز نافلہ اور نماز شب یا نماز تہجد، اور خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسی نماز جسے دیکھ کر باقی لوگ سارے متاثر ہو رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ جو دیگر افراد تھے، انہوں نے حسرت کا اظہار کیا اور اس منظر کو دیکھ کر تحسین کیا کہ کتنا عالی مقام مومن ہے، کتنا اچھا مسلمان ہے کہ جب سب سوئے ہوئے ہیں، نیند کی آغوش میں ہیں، اور یہ نماز تہجد میں مصروف ہے، اور وہ بھی خضوع و خشوع کے ساتھ اور بہت توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے۔ امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کا یہ اظہار سنا اور تحسین انگیز ان کے تأثرات مشاہدہ فرمائے، اور اس وقت اس شخص کی نماز کو دیکھ کر، نماز تہجد کو اور اس کی حالت ظاہریہ کو دیکھ کر یہ جملہ بیان فرمایا: وقد سمع، یہ راوی کے الفاظ ہیں، وقد سمع رجلا من الحروریہ۔ حروریہ خوارج کو کہتے ہیں، گروہ خوارج جو ایک گروہ کے طور پر تاریخ میں پیدا ہوئے، متعارف ہوئے، مشہور ہوئے اور سرکوب ہوئے، اور خصوصاً چونکہ ان کی پیدائش ہی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھی، ایک بڑا فتنہ بنے، اور اس فتنہ کو امیر المومنین نے سرکوب کیا، اور اس کے اثرات رہے دیر تک، اور آج بھی موجود ہیں اس فتنہ کے اثرات، فتنہ خارجیت کے۔ ایک خارجی
نماز شب پڑھ رہا تھا، نماز تہجد پڑھ رہا تھا، یتہجد و یقرأ، نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا اور بہت ہی دل نشین آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا، متاثر کن انداز میں نماز و قرآن پڑھ رہا تھا۔ فقال، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مشاہدہ فرمایا اس کا منظر، اس کی قراءت قرآن کی و نماز، بیان فرمایا، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، نیند یقین کی حالت میں سو جانا، نیند بہتر ہے شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے۔ خوب، یہ جملہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک میزان ہے مومنین کے لیے، دینداروں کے لیے اور مسلمین کے لیے۔ چونکہ دین کی کئی شکلیں بن جاتی ہیں عملی طور پر، دین شناسی میں، دین کی فہم میں دین کی کئی شکلیں بن جاتی ہیں، جیسا کہ تاریخ میں رہی ہیں اور آج بھی موجود ہیں، اور یہ مختلف شکلیں، مختلف انداز دین کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ ان سے۔ اور ان میں سے بعض شکلیں دین کی ایسی ہیں جو ظاہراً متاثر کرتی ہیں، ہر دیکھنے والے کو، مشاہدہ کرنے والے کو متاثر کرتی ہیں، ان کا ظاہر بہت خوبصورت اور حسین ہوتا ہے، اور عام لوگ اس دینداری کو دیکھ کر متاثر ہو کر یا وہی انداز اپنا لیتے ہیں، یا کم از کم اس گروہ سے متاثر ہوتے ہیں جس گروہ سے اس طرح کا دینی عمل مشاہدہ کرتے ہیں۔ خوارج امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک گروہ بنا، منتشر لوگ تھے، حزب اور جماعت نہیں تھے لیکن بن گئے، الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور جداگانہ اپنی ایک شخصیت اور پہچان رکھتے تھے۔ بعض ان میں سے معروف مشہور لوگ تھے، بعض غیر مشہور معمولی لوگ تھے، لیکن ایک چیز نے ان کو حزب بنا دیا، گروہ بنا دیا، جماعت بنا دیا۔ ان سب کے اندر جو مشترک صفت تھی وہ یہ کہ سب کے سب دیندار تھے، مذہبی تھے، اور مذہبی تعلیمات کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند تھے، اہل عبادت، اہل ریاضت، اہل قراءت، اہل جہاد، یہ ان کی خصوصیات تھیں، اور ہمیشہ میدانوں میں، ہر میدان میں حاضر رہنا اور میدانوں میں اپنا حق ادا کرنا۔ امیر المومنین کے ساتھ بھی رہے ایک مدت تک، جب امیر المومنین نے حکومت کی زمام سنبھالی تو یہ امیر المومنین کے ساتھی بنے، جنگ صفین تک امیر المومنین کے ہمراہ رہے، اور جنگ صفین میں الگ ایک جماعت و حزب کی شکل اختیار کی، اور ایک انشعابی عمل کے ذریعے سے امیر المومنین سے جدا ہو گئے، بلکہ امیر المومنین کے مخالف ہو گئے، بلکہ امیر المومنین کے دشمن ہو گئے، بلکہ امیر المومنین کے قاتل قرار پائے۔ اس گروہ کی جو نمایاں پہچان تھی وہ یہ تھی کہ یہ دین میں ایک خاص انداز سے پہچانے جاتے تھے، تقدس کے عنوان سے، مقدسین تھے سارے، رف شخصیات نہیں تھیں رویوں کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، شرابی، کبابی یا عام فضول کے سرسائی ایک انسان ہوتا ہے، غیر سنجیدہ انسان، ایسے نہیں تھے۔ خصوصاً ان کے رؤساء، ان کے سربراہ، ان کے بڑے لوگ وہ مقدس شخصیات کے طور پر پہچانے جاتے تھے، اپنے قبیلے میں بھی اور عام جماعت مسلمین میں بھی۔
عبادتوں کو سختی سے پابندی کے ساتھ بجا لاتے، ظواہر دین کے بہت شدت کے ساتھ پابند تھے، اور مستحبات کو بھی ترک نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یہ محرمات سے دور رہیں اور مشتبہات سے بھی دور رہیں، مشکوک چیزوں سے بھی دور رہیں۔ مشتبہ مشکوک اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں احتمال ہے کہ جائز نہ ہو، شاید جائز نہ ہو، معلوم نہیں ہے جواز اس کا یا حرمت اس کی معلوم نہیں ہے، لیکن احتمال ہے کہ جائز نہ ہو، اس کو مشتبہ امر کہتے ہیں۔ جیسے کوئی مال ہے، احتمال ہے کہ اس طرح سے مال کمانا جائز نہ ہو، اس طرح سے کسب و کار جائز نہ ہو، اس طرح سے درآمد جائز نہ ہو، احتمال ہے۔ چونکہ حرمت مسلم نہیں ہے، واضح نہیں ہے، اس کو مشتبہ کہتے ہیں۔ یہ اس سے بھی پرہیز کرتے تھے، یہ دوری اختیار کرتے تھے۔ اس طرح کا ایک طبقہ موجود تھا عام مسلمانوں میں۔ جنگ صفین میں جو ماجرا پیش آیا امیر المومنین علیہ السلام کا شامیوں کے ساتھ، جنگ طولانی ہوئی، اور اس طولانی جنگ میں شامی حکومت نے جہاں پر اپنے جنگجو میدان میں اتارے ہوئے تھے، وہاں پر اپنے جاسوس بھی میدان میں اتارے ہوئے تھے۔ ان جواسیس کا کام جنگجوؤں کے آڑ میں آ کر افواہیں پھیلانا تھا، امیر المومنین کی فوج کی حوصلہ شکنی کرنا تھا، اور امیر المومنین کی فوج میں رخنہ ڈالنا اور امیر المومنین کی فوج میں تفرقہ ڈالنا ان جواسیس کا کام تھا۔ چونکہ مختلف طرح کی فوج تھی امیر المومنین کی، مختلف قبیلوں سے مل کر بنی ہوئی تھی، مختلف گروہوں سے مل کے بنی ہوئی تھی، مختلف طبقات سے ترکیب یافتہ فوج تھی، ایک ڈھنگ کی فوج نہیں تھی، ایک طرز کی فوج نہیں تھی۔ اس میں خلفاء کے حامی بھی تھے، چونکہ وہی فوج تھی جو خلفاء کے زمانے میں تھی۔ امیر المومنین نے نئی فوج تشکیل نہیں دی، پرانی فوج معزول کر کے ختم کر کے نئی فوج نہیں بنائی، بلکہ اسی فوج کے ذریعے سے امیر المومنین علیہ السلام نے بعض مار کے سر کیے۔ لیکن چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں فتنے بہت پیدا ہوئے اور فتنہ گر پیدا ہوئے، فتنوں کے اس ماحول میں امیر المومنین کی اس سپاہ و فوج کے اندر بھی اثرات موجود تھے۔ مختلف قسم کے تفکر رجحان رکھنے والے افراد اس فوج میں موجود تھے۔ ان میں یہ مقدسین بھی موجود تھے، ایک بڑی جماعت تھی، 12,000 کی تعداد میں امیر المومنین کے سپاہ میں یہ لوگ موجود تھے، اور ان کی پہچان شناخت یہ تھی کہ یہ بہت شدید متعصب مذہبی لوگ تھے۔ ان کی پیشانیوں پر سجدوں سے، کثرت سجود سے گٹے پڑے ہوئے تھے، اور کثرت قیام سے پاؤں سوجے ہوتے تھے، اور روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے پیٹ دھسے ہوئے تھے، پشت کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور رنگ زرد تھے ان کے جلدیں، ان کی جلدوں کے اندر ہڈیاں نظر آتی تھیں، زہد کی وجہ سے اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی۔ رات بھر قیام کرتے اور دن جنگجو تھے، بہت ہی چیرہ دست و ماہر جنگجو تھے، نڈر دلیر، لڑتے، حتیٰ اس فتنے کی زد میں آنے کے باوجود بھی ان کی وہ جو عربی خو تھی جنگجو والی، وہ انہوں نے قائم رکھی۔ مشکل ہو گیا تھا ان کو سرکوب کرنا، ان کے اسی حس کی وجہ سے جو ان کے اندر موجود تھی، لیکن تقدس مقدس معابی ان کی پہچان بنی ہوئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں جب ایک شامی جاسوسوں نے حرکت شروع کی اور اندازہ لگایا کہ امیر المومنین کی فوج میں اس طرح کا فکری انتشار موجود ہے، مختلف اذہان کے لوگ ہیں، طرح طرح کے تخیلات رکھنے والے لوگ موجود ہیں، انہیں آسانی سے امیر المومنین سے کاٹا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک حربہ ان میں سے یہ اپنایا انہوں نے کہ مقدسین، ویسے اس کے علاوہ بھی بہت سارے طبقات تھے امیر المومنین کی فوج میں،
مفاد پرست لوگ تھے اور دنیا پرست لوگ تھے، سیاستدان فوج کے اندر موجود تھے، قوم پرست تھے، قبیلہ پرست تھے، اس طرح کی بہت ساری خصوصیات رکھنے والے بھی تھے، اور کچھ امیر المومنین کے نہایت مخلص ساتھی بھی تھے جن کی تعداد کم تھی، اکثر فوج کے مختلف حصے تھے۔ ان میں سے ایک بڑی جماعت مقدسین کی تھی، مقدس مآب لوگ، جو جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، شب بھر نماز کی حالت میں قیام کرتے۔ اور یہ منظر امیر المومنین علیہ السلام نے خود دیکھا کوفہ کے اندر گزرتے ہوئے، کہ ایک شخص انہی میں سے پڑھ رہا ہے نماز اور قرات کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور بعض روایات میں اس کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو پڑھ رہا تھا امن هو قانت آناء اللیل، یہ آیہ کریمہ پڑھ رہا تھا یہ شب میں۔ اس روایت میں نہیں ہے لیکن دیگر روایات میں اس کی قرأت کا وہ مقروء آیت بھی موجود تھی کہ کیا پڑھ کیا رہا تھا یہ شخص۔ ان پر شامی فوج کا حربہ بہت کامیاب ہوا۔ ان کے سیاسی مشاور نے حاکم کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو بیچ میں لے آئیں، کہ ہمارے کوفہ اور شام کے درمیان قرآن حاکمیت کرے گا، قرآن حاکم بنے گا، قرآن فیصلہ کرنے والا بنے گا۔ اور قرآن کے اوراق، جن تختیوں پر یا جلدوں پر قرآن لکھا ہوا تھا، وہ نیزوں کے اوپر اٹھا کے میدان میں لے آئے اور نعرہ لگایا کہ ہم قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں، قرآن کی حکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ امیر المومنین کی فوج میں بس کافی تھا، اتنا سا شعلہ کافی تھا، چونکہ اندر ایک مقدسین کی بڑی جماعت فوج کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جن پر یہ عمل بہت مؤثر ہوا، اور انہوں نے فوراً جنگ چھوڑ دی، جنگ بند کرنے کا اعلان کیا خود، اور دوسرے دستوں کو، جنگی دستوں کو بھی کہا کہ آپ بھی جنگ روک دیں، اور امیر المومنین کے پاس آ گئے اور آ کر امیر المومنین سے کہا کہ آپ بھی جنگ روکنے کا حکم دے دیں۔ امیر المومنین نے مزاحمت کی کہ نہیں رک سکتی یہ جنگ، اس پر انہوں نے شدت دکھائی اور تلواریں نکال لیں امیر المومنین کے اوپر، اور کہا کہ اسی وقت فی الفور جنگ بندی کا حکم دیں، اور اپنے جنگجو بالخصوص جو جنگ میں سالار تھے مالک اشتر، انہیں واپس بلا لیں۔ امیر المومنین نے خوب دیکھا جب اندر شورش پیدا ہو گئی ہے، دشمن سامنے محاذ پہ ہے اور فوج کے اندر بغاوت و شورش پیدا ہو گئی ہے، انتشار، اس انتشار کو قابو میں رکھنے کے لیے کہ یہ نہ پھیلے اور فوج تتر بتر نہ ہو اور آپس کی جنگ نہ شروع ہو جائے، امیر المومنین نے مصلحت اس میں جانی کہ جنگ روک دی، اور پھر اس کے بعد ان سے بیٹھ کر بات چیت کی۔ اس سے پہلے بھی انہیں سمجھایا، لیکن امیر المومنین کی کسی نصیحت کا، کسی فرمائش کا، فرمان کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، اور ایک ہی بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ اب قرآن میدان میں آ گیا ہے، دونوں مسلمان گروہ ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی اہل قرآن ہیں، اور قرآن کو حکم بنا کر ہم فیصلہ قرآن کا مانیں گے۔ ہم امیر المومنین اور امیر المومنین کے جو مخلص ساتھی تھے انہوں نے بہت جتن کیے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ مسلسل ان کے اندر شدت آتی جا رہی تھی، رویے ان کے نامعقول تر ہوتے جا رہے تھے، جذباتیت ان کے اندر پیدا ہو گئی، اور پھر امیر المومنین نے جنگ رکوا دی، اور جنگ کے بعد کہا کہ اب قرآن کی حکمیت کو کس طرح سے ہم عملی کریں، قرآن کیسے فیصلہ کرے ہمارے درمیان۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نمائندہ ادھر سے ہو، ایک نمائندہ ادھر سے ہو، اور یہ دونوں بیٹھ کر قرآن کے اصولوں کے مطابق قرآنی معیار پر ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ نمائندہ جب چننے کا وقت ہوا تو امیر المومنین نے اس وقت بھی انہیں سمجھایا کہ یہ نامعقول کام ہے، یہ غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو اور کروا رہے ہو، یہ نقصان دہ ہے، لیکن مصر رہے اپنی بات کے اوپر اور قائم رہے، اور کہا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ جیسا میں نے اشارہ کیا ضمناً مختصر کہ امیر المومنین کے سامنے جو صورتحال تھی کہ ایک طرف دشمن بہت ہی کینہ توز دشمن ہے جو چند میٹر کے فاصلے پر لشکر
تیار کھڑا کیا ہوا ہے، اور ادھر فوج کے اندر، سپاہ کے اندر بغاوت، شورش پیدا ہو گئی، انحراف پیدا ہوا۔ اس صورت میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی اس غلط ضد کو دبانے کے لیے، اس کو کوئی معقول رائے حل ڈھونڈنے کے لیے باہر کے ان کے بات اور ہاں میں ہاں ملا لی، اور اس لیے کہ موقع مل جائے، فرصت مل جائے تاکہ یہ شورش ختم کی جائے فوج کے اندر، آپس کی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کی فوج آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں نہ نکالے، چونکہ انہوں نے نکال لی تھی تلواریں نیام سے امیر المومنین اور امیر المومنین کے ساتھیوں کے خلاف۔ جب حکمیت کا وقت آیا، امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نمائندہ اپنا انتخاب کیا کہ یہ میری طرف سے عبداللہ ابن عباس جائیں گے مذاکرات کے لیے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ آپ کے وفادار ہیں، یہ آپ کی طرفداری کریں گے، اور یہ آپ کے خاندان کے ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتے نمائندے، کوئی غیر جانبدار انسان نمائندہ ہونا چاہیے۔ اس طرف سے وہی سیاسی مشاور عمرو بن عاص، انہیں نمائندہ بنایا گیا، وہ آئے نمائندہ کے طور پر، اور مذاکرات شروع ہوئے۔ خوارج نے، امیر المومنین نے جتنے نام بھی پیش کیے اس کو رد کیا، اور اپنی طرف سے نام پیش کیا کہ ایک آدمی کو ہم نمائندہ، علی کا نمائندہ ایک آدمی بن سکتا ہے کوفہ کا، اور وہ ابو حارث ابو موسیٰ اشعری، یہ شخصیت ہیں جو نمائندہ بن سکتے ہیں، اور انہیں نمائندہ بنا کے بھیج دیا۔ انہوں نے جا کے نمائندگی کی، اور ماجرا آپ جانتے ہیں کہ دونوں سیاستدانوں میں آپس میں، کوفہ اور شام کے نمائندوں میں گفتگو ہوئی، اور دونوں نے کہا کہ یہ جنگ ہے، یہ فتنہ ہے، دو مسلمان گروہ ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ خون خرابہ، قتل و غارت روکنی چاہیے، اور روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو معزول کر دیں، کوفہ کے حاکم کو بھی اور شام کے حاکم کو بھی، اور نیا حاکم متفقن علیہ چن لیں۔ بلکہ اسی مذاکرات میں انہیں یہ بھی اندیا دے دیا گیا کہ اس وقت آپ سے بہتر کوئی اور نمائندہ نہیں ہے۔ کوفہ کے نمائندے کو یہ بھی ضمناً اس کے کان میں یہ بات ڈال دی گئی کہ بہترین آپ ہی ہیں، یعنی باقی ماندہ شخصیات میں سے امیر المومنین کو معزول کر دیں گے، امیر شام کو معزول کر دیں گے تو پیچھے آپ ہی رہ جاتے ہیں تنہا، ایسی شخصیت جن پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ وہ جلدی قانع ہوئے، اور آ کر انہوں نے حکمیت کا فیصلہ سنایا، اور پہلے ممبر پہ چڑھ کر انہوں نے اعلان کیا، بلکہ عملاً ایک تمثیل بھی پیش کی، اپنی انگوٹھی اتاری انگلی سے، اور پھر کہا کہ جس طرح میں اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار رہا ہوں ہاتھ سے، اس طرح میں نے اپنے موکل کو، جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، میں نے انہیں معزول کر دیا ہے خلافت و حکومت سے، اور اب دوسرے شامی نمائندے کو موقع دیا۔ اس نے آ کر اس کے الٹ کام کیا جو معاہدہ کیا تھا، اور پہلے سے انگوٹھی اتاری ہوئی تھی وہ انگلی میں ڈال کر کہا کہ انہوں نے کوفہ کے حاکم کو معزول کر دیا ہے، اور میں اب ان کی جگہ پر شام کے حاکم کو منصوب کرتا ہوں، لہٰذا اب وہ کوفہ و شام سب کے متفقہ اور مشترکہ حاکم ہو جائیں گے۔ یہ عمل انجام پایا، اور اس ماجرا میں، اس میدان میں یہ گروہ، یہ حزب پیدا ہوئی، موجود پہلے سے تھے، اور جن وجوہات سے یہ حزب پیدا ہوئی وہ پہلے سے ان کے اندر موجود تھیں، نہ یہ کہ اس میدان کے اندر یہ اس قسم کی سوچ ان کے اندر پیدا ہوئی، پہلے سے اس طرح کی سوچ رکھتے تھے، اس طرح کی دینداری پہلے سے ان کے اندر تھی، اس طرح کا دین انہوں نے پہلے سے اپنایا ہوا تھا، اور اس نے در حقیقت انہیں مجبور کیا، اس طرز تفکر نے، اس سوچ نے، اس طرز عمل نے، اور اس ذہنیت نے انہیں جنگ صفین کے اندر یہ کام کرنے پر مائل کیا اور اکسایا، اور اس وقت یہ ایک باقاعدہ فتنے کی شکل میں کھڑے ہوئے، اور امیر المومنین نے پھر باقی عرصہ جتنا گزرا حکومت میں ان کو سرکوب کرنے میں صرف کر دیا، جگہ جگہ انہوں نے فتنے شروع کیے تھے۔ یہ خوارج تھے۔ خوارج میں، خارج ان کو کہتے ہیں چونکہ اسلام سے خارج ہیں،
اور قانون یہی ہے کہ جو بھی حاکم اسلامی، حاکم الہی اور امام وقت کے خلاف خروج کرے گا، حاکم شرع کے خلاف، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کو خوارج اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ دین کے دائرے سے اب خارج ہو گئے ہیں، یعنی اب ان کے نفس، ان کے مال، ان کے اموال، ان کے گھر، ان کی حرمت ختم ہو گئی ہے، چونکہ دائرہ دین سے باہر ہو گئے ہیں۔ اگر انسان مقابلے میں آ جائے، حاکم الہی کے مقابلے میں آئے، اس کا شرعی حکم تمام مذاہب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ اس بنا پر خوارج معروف ہوئے ہیں۔ خوارج کو دین سے خارج کرنے کے لیے جو چیز بنی وہ دینداری ہی تھی، ایک دینداری کی وجہ سے دین سے خارج ہو گئے۔ خوارج از اسلام، خارجان الاسلام ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے خارج ہوئے کہ اسلام میں ایک ایسی طرز اپنائی مذہبی انہوں نے کہ وہ آخر کار باعث بنی کہ یہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔ وہ طرز تدین اصل منشا ہے گروہ خارجی پیدا ہونے کا، اور وہ طرز تفکر جہاں بھی ہوگا خوارج موجود ہیں۔ خوارج کو خارجی ڈکلیئر کرنے کے عمل یہ بعض اوقات انجام پاتا ہے، بعض اوقات انجام نہیں پاتا۔ مثلا ایک دفعہ یہ عمل انجام پایا کہ یہ خارج ہوئے اسلام سے، اور انہیں باقاعدہ طور پر قبول بھی کیا گیا، اعلان بھی ہوا کہ یہ اسلام سے خارج ہیں یہ لوگ۔ لیکن اس کے بعد یہ عمل تکرار ہوا، ایسے افراد پیدا ہوئے، ایسا تفکر رکھنے والے، ایسی دینداری رکھنے والے، ایسی سوچ رکھنے والے یہ ہمیشہ موجود رہے ہیں، اور موجود رہ کر انہوں نے وہی فتنہ کھڑا کیا جو اس زمانے میں کھڑا کیا، لیکن ڈکلیریشن میں آ کر انہیں واضح طور پر اعلان کر کے کسی آرڈیننس کے ساتھ ان کو کہا نہیں گیا، فتویٰ نہیں دیا گیا کہ یہ اسلام سے خارج ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ حتماً انہیں رسمی طور پر کوئی حکومت اعلان کرے کہ یہ خارج از اسلام ہیں۔ اگر وہ معیار پورا ہو جاتا ہے، وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے خارجیت کا، ان کو اس وقت رسمیت ملے یا نہ ملے، یہ بالآخر خارج از اسلام ہیں۔ یہ گروہ خوارج ہے اور تفکر خوارج ان کے اندر موجود ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ کس چیز نے ان کو اسلام سے خارج کیا؟ دینداری نے، دین نے دین سے خارج کر دیا، نہ حقیقی دین نے، ایک خود ساختہ دین نے، ایک من گھڑت دین نے، ایک گھڑے ہوئے دین نے، تحریف شدہ دین نے، محرف اور منحرف دین نے ان کو دین سے خارج کیا۔ وہ دین جو انہوں نے خود سے اپنا لیا، اور وہ دین بھی شدت کے ساتھ، تشدد تھا اس دین کے اندر، ہر شعبے کے اندر ان کے اندر تشدد تھا۔ یہ عبادتوں کے بہت عاشق تھے، عبادتوں کے دائماً عبادتوں میں مصروف تھے، حتیٰ معمول کی زندگیاں چھوڑ دی انہوں نے، بعضوں نے گھر چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے عبادت کی خاطر۔ اس قدر متشدد تھے عبادت کے اندر، یہ کثرت عبادت کی طرف مائل تھے۔ کسب و کار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، کھیتی باڑی چھوڑ دی، لین دین چھوڑ دیا، عزیز اقارب چھوڑ دیے، صلہ رحمی چھوڑ دی، اور فقط عبادتوں کے اندر مصروف ہوئے۔ اور دوسری طرف سے روزے رکھتے، قرآن پڑھتے، اور دن بھر کوئی اور ان کا کام ہی نہیں تھا۔ اس طرح کی طرز دینداری انہوں نے اپنائی، اور اس طرز دینداری میں اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا کہ اب امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، اور امیر المومنین کو کہنے لگے کہ آپ اسلام سے باہر چلے گئے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ سب سے پہلے تکفیری، اسلام میں سب سے پہلا تکفیری گروہ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب توبہ کریں۔ تحکیم کے بعد امیر المومنین کو کہا کہ سب توبہ کریں،
کیوں توبہ کریں؟ چونکہ کافر ہو گئے ہیں۔ کفر کیا کیا ہے؟ تحکیم کو قبول کیوں کیا ہے؟ مانا کیوں ہے کہ آپ نے انسانوں کو کیوں نمائندہ بنایا؟ ابو موسیٰ اشعری کو کیوں نمائندہ بنایا؟ انہوں نے خود ہی ٹھونسا وہ نمائندہ، اور پھر خود ہی اعتراض کرنے لگے کہ یہ کام کر کے اب دین سے باہر ہو گئے ہیں، توبہ کریں۔ تکفیریت کے قائل ہوئے، یعنی کہا کہ کافر ہو گئے، سب کافر ہو گئے، جس نے تحکیم میں شرکت کی جس طرح سے بھی وہ دین سے باہر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ ان کے دین میں تکفیریت اس طرح سے شامل ہوئی، اور پھر اس کے بعد تشدد آگے بڑھا، امیر المومنین کے دشمن ہوئے۔ جو چیز انہیں لے کر آئی وہ فسق و فجور ظاہری نہیں تھا، شراب و کباب نہیں تھا، عیش و عیاشی نہیں تھی، بلکہ مقدس معابی نے ان کو اتنا دشمن بنا دیا امیر المومنین کا۔ اس مقدس معابی میں یعنی تقدس کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا، ایک بنیادی چیز امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے اندر کمی پیدا ہوئی، یا یوں عرض کروں کہ سوال یہ کہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک عام مسلمان مومن اس طرح کے دینداری کی طرف کیوں مائل ہو جاتا ہے، ایسی آفت اس پہ کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقین کی کمی، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کہ نیند کی یقین کی حالت میں نیند سو جانا یہ بہتر ہے اس نماز سے جو شک کی حالت میں پڑھی جائے۔ جب اس خارجی کو دیکھا پڑھتے ہوئے، نماز تہجد پڑھتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نماز اور یہ قرآن یہ بیکار ہے، یہ بے اثر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ قول امیر المومنین کا میں دوبارہ حوالہ دے کر پڑھ دیتا ہوں، حکمت نمبر 97 نہج البلاغہ، ترجمہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ الشریف، اس ترتیب کے مطابق حکمت نمبر 97 وقد سمع رجلا من الحروریہ، امیر المومنین علیہ السلام نے حروریہ میں سے، خوارج میں سے ایک شخص کو سنا، دیکھا، یتہجد و یقرأ، تہجد پڑھ رہا تھا اور قرأت قرآن کر رہا تھا، نماز اور قرآن پڑھ رہا تھا۔ فقال، اسے دیکھ کر امیر المومنین نے یہ فرمایا، نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک، کہ یقین کی حالت میں نیند بہتر ہے شک کی حالت میں نماز و عبادت سے۔ اصل کمی ان لوگوں کے اندر کیا تھی جس نے ان کو خوارج بنا دیا؟ یعنی ایسا طرز تدین جو انسان کو دین سے ہی باہر لے جائے۔ وہ لوگ جو دن رات 24 گھنٹے دین میں گزار رہے ہیں اور دین کے علاوہ باقی کاموں کو دنیا سمجھ کر چھوڑ دیا، آخر کار یہی دین سے باہر ہو گئے۔ کیا چیز سبب بنی دین سے باہر جانے کا؟ یقین کی کمی اور یقین کا فقدان۔ یقین معرفت کے خاندان سے ہے، معرفت کی سنخ سے ہے، وہ معرفت کی نوع سے ہے، کہ دین کی بنیاد ظاہری اعمال نہیں ہیں، دین کی بنیاد کثرت عمل نہیں ہے۔ فراوان روایات ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان معیاروں کو ذکر فرمایا ہے کہ دین ظواہر کا نام نہیں ہے، ظاہری عمل کثرت سجود اور کثرت صوم و کثرت قرآن و کثرت تلاوت کا نام دین نہیں ہے۔ دین کی روح، دین کی بنیاد یقین ہے، کہ قرآن کریم میں دین کی اساس یقین ذکر کیا گیا ہے، بلکہ عبادتوں کا محصول اور عبادتوں کا نتیجہ بھی قرآن نے یقین ذکر کیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ خدا کی بندگی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں تاکہ یقین آ جائے۔ اور قرآن کریم کی فراوان آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے
کہ یقین پہ اگر پہنچ جاؤ، یقین کی حالت میں آ جاؤ تو آپ سارا دن آنکھوں سے مجسم دیکھو گے، حتیٰ اس دنیا میں جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کلا لو تعلمون الیقین، اگر تم یقین کی حد تک علم پیدا کر لو اور علم یقین حاصل کر لو، لترون الجحیم ثم لتسألن عن النعیم، پھر آپ نعیم کے بارے میں پوچھو گے، جہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، مرنے سے پہلے اسی دنیا کے اندر آپ سب کچھ مشاہدہ کرو گے اگر یقین ہو جائے تمہیں۔ عزیزان، دین نام ہے یقین کا، دین معرفت کا نام ہے۔ اول الدین معرفتہ، بصیرت، شعور، معرفت، علم، آگاہی اساس و سرمایہ ہے دین کا۔ اگر یہ معرفت نہ ہو، یقین نہ ہو، آگاہی نہ ہو، شعور نہ ہو، اور اس کے بغیر عمل کی کثرت انسان کو دین سے باہر لے جاتی ہے، کہ خوارج اس کا نمونہ ہے۔ اتنے مقدس مآب یقین کے بغیر، بصیرت کے بغیر، معرفت کے بغیر، جنہوں نے عمل کا سبق پڑھ لیا، احکام کا سبق پڑھ لیا، لیکن یقین و بصیرت کو نہیں پڑھا اور حاصل نہیں کیا، آگاہی نہیں تھی ان کے اندر، ان کے پاس معیار دین کا موجود نہیں تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن دین، دشمن امام دین و قاتل امام دین بن گئے۔ یہ عمل مخصوص نہیں تھا اس گروہ اور حزب کے ساتھ جو جنگ صفین میں عہد حکومت علی علیہ السلام میں فقط ایک دفعہ وقوع پذیر ہوا ہو، بلکہ روزانہ تکرار ہو رہا ہے، ہر روز تکرار ہو رہا ہے۔ آج بھی موجود ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ظواہر دین اپنا لیے ہیں اور اس پر سختی سے کاربند ہیں، لیکن یقین نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ شعور کے بغیر دینداری کے اوپر اس طرح کثرت سے پابند ہیں، نمازوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زیارات کر رہے ہیں، حج انجام دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، اور بہت سارے کار خیر و کار نیک اپنے تئیں انجام دے رہے ہیں، لیکن دین کی بنیاد کے بارے میں، دین کی اساس کے بارے میں، دین کے معیار کے بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ دینداری انسان، اس کا نتیجہ بے دینی ہوتا ہے، اس دینداری کے اندر سے خروج از دین برآمد ہوتا ہے، اس کا نتیجہ خارجیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہر چند آج کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو ان کو خوارج ڈکلیئر کرے کہ یہ بھی خوارج ہیں، لیکن معیار جب پایا جاتا ہو پھر فرق نہیں پڑتا۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا جو مومنین ہیں، مخلص مومنین ہیں، وہ مخلص مومنین ہیں، جو مجاہدین در راہ خدا ہیں، جنہوں نے راہ خدا میں جان و مال سے اور اپنی ہر چیز کے ذریعے سے راہ خدا میں کوشش کی ہے اور زحمتیں اٹھائی ہیں، وہ درجہ شہادت تک پہنچے ہیں۔ یہ عہد رسول اللہ میں جنہوں نے یہ کام انجام دیا ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس کے بعد آج تک جنہوں نے تکرار کیا یہی عمل، ان مجاہدین کا، ان شہداء کا، ان مخلصین کا، ان مومنین کا عمل جس نے بھی تکرار کیا، آج کے زمانے میں بھی تکرار کیا، سب اسے مان لیتے ہیں کہ یہ مجاہد ہے حقیقتاً، یہ مومن ہے حقیقتاً، یہ مخلص ہے حقیقتاً، یہ راہ خدا کا مجاہد ہے۔ آج سب مان لیتے ہیں اسے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی پوچھے کہ اس کو کس نے مجاہد کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ہم بتاتے ہیں قرآن کا معیار ہے، دین کا معیار ہے، سنت کا معیار ہے، رسول اللہ کے فرامین کا معیار ہے، ائمہ اطہار کے فرامین ہمارے پاس معیار ہیں۔ اس معیار اور ترازو پہ یہ مجاہد در راہ خدا ہے، یہ مومن در راہ خدا ہے، یہ مخلص ہے، یہ ان شہدائے عالی قدر میں سے ہے کہ بلا شک شہدائے صدر اسلام کے ساتھ معشور ہے، چونکہ معیار اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ایسے افراد کا، اور روایات میں اور امیر المومنین کے کلام میں ہے کہ وہ گروہ جو یقین کے بغیر دیندار ہے، جو یقین و معرفت و شعور کے بغیر دیندار ہے، یہ دینداری اسے ایک دن دشمن دین بنا دے گی، غیر محسوس طور پر بنا دے گی،
اور یہ وہ دینداری ہے جس کی ہدایت، یہ وہ دینداری ہے جو انسان کو بے دین بناتی ہے، جس کی ہدایت ناممکن ہے۔ ایسے بے دینوں کو سمجھانا محال ہے۔ امیر المومنین نے کتنے جتن کیے ان کو سمجھانے، ان مقدس معابوں کو سمجھانے کے لیے، جن میں شعور نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، لیکن عمل اپنا لیا، اعمال سیکھ لیے اور اعمال کے اوپر سختی سے کاربند ہیں، اور بغیر یقین و شعور کے دین سے نکل گئے ہیں۔ امیر المومنین نے خود بھی سمجھایا اور اپنی سپاہ میں موجود عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیات و خطباء و فصحاء کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، اور آخرکار امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ کی، اور اتنی دلیری سے جنگ کی انہوں نے کہ سب مارے گئے، جنگ میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، کٹ مرے سارے۔ اس حد تک راسخ تھے اپنی جہالت کے اندر، اس بے بصیرتی اور بے یقینی کی وجہ سے، کہ دشمن دین بنے، اور دشمن دین بن کر ضد نہیں چھوڑی اور سمجھے نہیں۔ کوئی کلام امیر المومنین کا ان کے اوپر اثر نہیں کرتا تھا، جو کچھ امیر المومنین سمجھاتے یہ رد کر دیتے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ترازو بیان کر دیا ہے، میزان مقرر کر دیا ہے۔ نوم علی یقین، اگر ایک انسان یقین رکھتا ہو، بصیرت رکھتا ہو، آگاہی رکھتا ہو، معیار سمجھتا ہو، اور کثرت عمل بے شک نہ کرتا ہو، زیادہ واجبات پہ ہی اگر اکتفا کر لیتا ہے، واجبات اپنے پورے کر لیتا ہے، لیکن ہے بابصیرت انسان، یہ بہتر ہے ان نوافل پڑھنے والوں سے، ان تہجد پڑھنے والوں سے، ان تسبیحات پڑھنے والوں سے، ان مستحبات انجام دینے والوں سے، ان کار خیر و نیک و حسنات انجام دینے والوں سے، جو سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر بصیرت و آگاہی نہیں ہے۔ امیر المومنین اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں، براءت کا اعلان کر رہے ہیں ایسی عبادت و ایسی بندگی سے جس کے اندر یقین نہ ہو، جس کے اندر بصیرت نہ ہو، جس کے اندر شعور موجود نہ ہو۔ اگر شعور نہ ہو، بصیرت نہ ہو، انسان ہرگز دین کی راہ کو قائم رکھ ہی نہیں سکتا۔ عزیزان، ہر دور میں یہ کام تکرار ہوا ہے، ایسے مقدسین ہر زمانے میں رہے ہیں، بے بصیرت اور بے یقین اور بے شعور، جنہوں نے عبادتوں پہ اور کار خیر پہ زور رکھا ہے، لیکن دین کے معیاروں کو چونکہ یقین نہیں تھا ترک رکھا، متروک رکھا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال کہ بے یقینی کا دین، یقین کے بغیر دین، صرف تخمینے کا دین، اندازوں کا دین، گمان کا دین، شک کا دین لے کر چلنے والے، اس کی واضح مثال ہر دور میں تکرار ہوئی ہے۔ یوں نہیں کہ فقط امیر المومنین کے مقابلے میں یہ بے یقین مومن اور بے یقین مسلمان تھے، بلکہ امیر المومنین کے بعد ہر امام کے زمانے میں امام کے حالات، ائمہ کے حالات اور امامت کی مہجوریت یہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں یہی ماجرا تکرار ہوتا رہا۔ لوگ موجود تھے، اعمال انجام دینے والے موجود تھے، نیک لوگ موجود تھے، بدکار نہیں تھے، رف لوگ نہیں تھے، چور ڈکیت نہیں تھے، ایسے اچکے نہیں تھے، وہ لوگ شرابی کبابی نہیں تھے، لیکن یقین بھی نہیں تھا ان کو۔ اس لیے ائمہ کے ہوتے ہوئے، ائمہ اطہار کے ہوتے ہوئے، ہر امام نے میں اپنا عہد بسر کیا ہے۔ اب یہ اتنی کثرت جمعیت کہاں تھی؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ ان میں سب سے بڑی خرابی ایک یہ تھی کہ ان کے اندر یقین نہیں تھا۔ یہ برے لوگ نہیں تھے، معاشرے کے جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے، اچھے لوگ تھے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عموماً تاریخ میں اور تاریخ کا تجزیہ کرنے والے ایک غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ ہمیشہ ان جرائم پیشہ افراد کی گردن میں سب کچھ ڈال دیتے ہیں کہ تمام خرابی کا سبب یہ ہیں اور امت کی پسماندگی کا عامل یہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ امت میں فساد برپا ہوا ہے۔ جبکہ شہید مطہری فرماتے ہیں ایسے نہیں ہیں۔ اگر ہم جرائم پیشہ لوگوں کو تاریخ میں دیکھیں اور اس کے مقابلے میں مقدسین کو دیکھیں
تو جرائم پیشہ لوگوں نے امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان مقدسین نے نقصان پہنچایا ہے، جتنا ان مقدس معابوں نے نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے مثلا جرائم پیشہ لوگوں سے متاثر ہو کر آج کی نسل، آج کی مثال دیں ہم، آج جرائم پیشہ لوگ بھی موجود ہیں، مقدس معاب بھی موجود ہیں، ایسے بے یقین دیندار بھی موجود ہیں جنہیں دین کے اصولوں کا علم نہیں، بصیرت نہیں، معیار نہیں معلوم، جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے اور اعمال کے پابند ہیں لیکن معیاروں میں سست ہیں۔ آج نئی نسل، بچے، جوان، نوجوان آنے والے، یہ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ آیا جرائم پیشہ لوگوں سے متاثر ہو کر اپنی راستہ انتخاب کرتے ہیں، یا مقدسین کو دیکھ کر متاثر ہو کر اپنا راستہ انتخاب کرتے ہیں؟ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے دیندار مذہبی جو جرائم پیشہ لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا انداز اپنائے۔ جرائم پیشہ لوگوں سے فطرتاً بیزار ہیں، حتیٰ ایک مجرم دوسرے مجرم سے لا تعلق اور بیزار ہوتا ہے، اس کا وہ اپنے آپ کو قبول نہیں کرتا کہ میں اس کی طرح میں بنوں، لیکن مقدسوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ مقدس معاب، یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سارے یہ معاشرے کے نمونے ہوتے ہیں۔ تمام بدعملی، شہید مطہری فرماتے ہیں، تمام بدعملی امت اسلامیہ کے اندر ان مقدس معابوں کی وجہ سے ہے، جن سے متاثر ہو کر قوم ان کا طرز عمل اپنا لیتی ہے، انہیں حوالہ مان لیتی ہے اور ائمہ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، پیشوا کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، ہادی اور رہبر کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ فلان جرائم پیشہ کی وجہ سے ہم امام کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ اس سے اتنے متاثر ہیں، مثلا سید الشہداء کو نہیں مانا، امام حسین علیہ السلام کو نہیں ساتھ نہیں دیا، آیا جرائم پیشہ لوگوں سے متاثر ہو کر ساتھ نہیں دیا، یا مقدس معابوں سے، یا مقبول لوگوں سے، معروف لوگوں سے، ان لوگوں سے جو معاشرے کے اندر مشہور ہیں، نیکی کے نام پر، اچھائی کے نام پر جو جانے جاتے ہیں؟ سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ منا میں فرمایا انہی نیک لوگوں کو اور انہی بے یقین دینداروں کو خطبہ منا میں حضرت نے خطاب قرار دیا کربلا سے 1 سال قبل، اور انہیں کہا کہ تم نیکی میں مشہور ہو، تمہاری شہرت نیکی میں ہے، دنیا تمہیں نیک انسان کے طور پر جانتی ہے، اور تم نیک در حقیقت تمام بدبختیوں کے ذمہ دار ہو۔ تم نیکوں کی وجہ سے طواغیت اس وقت حاکم ہیں، طاغیہ تم نیک لوگوں کی وجہ سے اس وقت سب کچھ کر رہا ہے، کہ تم نیک لوگوں نے در حقیقت ایک صد اور رکاوٹ قائم کی ہوئی ہے نسل اسلامی کے مقابلے میں، اور وہ نہیں آ رہے اپنے رہبر و پیشوا کی جانب۔ امام علیہ السلام نے خود ان کو متہم کیا، یہ نہیں فرمایا کہ آج میرا ساتھ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ شرابی کبابیوں نے لوگوں کو مجھ سے روک لیا ہے، یزید نے اور جواریوں اور قماریوں نے مجھ سے لوگوں کو دور کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام سے دور کس نے کیا؟ جرائم پیشہ لوگوں نے نہیں کیا دور، ان مقدس معابوں نے دور کیا۔ امام حسن علیہ السلام سے لوگوں کو ان مقدس معابوں نے دور کیا، نہ جرائم پیشہ لوگوں نے۔ چونکہ جرائم پیشہ سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، اس کا ساتھی اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک چور سے متاثر نہیں ہوتا، چور بھی اگر حوالہ دیتا ہے تو کسی نیک آدمی کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ نیک طبقہ اگر بے بصیرت ہو، یہ نیک لوگ اگر بے شعور ہوں، یہ نیک لوگ اگر بے یقین ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دین سے خارج ہو سکتے ہیں، چونکہ بے شعور ہیں، یہ نیکی سمیت دین سے باہر نکل جائیں گے۔ اور یہ نیکیوں کا جب اپنا میزان معیار بناتے ہیں، خوارج کے نزدیک سب سے بڑا نیک انسان، یہ خوارج کی آثار میں، کتابوں میں، افکار کے اندر موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ خوارج میں سب سے افضل عبادت، سب سے بڑا نیک کام خوارجی طرز تفکر کے نزدیک ابن ملجم نے کیا ہے۔ یہ ان میں سب سے نیک آدمی ہے، یہ نیکی کا رول ماڈل ہے ان کا۔ وہ یہ کہتے تھے اس نے سب سے بڑی نیکی کی ہے، اور سب سے بڑی نیکی کیا کی ہے؟ امیر المومنین کو قتل کیا، شہید کیا ہے، اس کو یہ نیکی سمجھتے ہیں۔
توجہ فرمائیں آپ کہ جب نیک بے یقین ہوں، جب نیک بے شعور ہوں، جب نیک بے بصیرت ہو جائیں تو وہاں ان کی نیکی یہ بن جاتی ہے کہ سب سے بڑی نیکی امام وقت کو قتل کرنا ہے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے. آج یہ بے شعور موجود ہیں، آج موجود ہیں. عزیزان من، آپ کو ایک بڑا گروہ تکفیری، یہ وہی خوارج ہیں. تکفیری جو اس وقت موجود ہیں خوارج ہیں بلا شک و شبہ، اور نیک کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ یہ جتنے پیروان امیر المومنین ہیں ان کو قتل کریں. سب سے بڑی نیکی ان کی یہی ہے. یہود مارنا نیکی نہیں ہے، جرائم پیشہ لوگوں کو مارنا نیکی نہیں ہے، اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والوں کو مارنا نیکی نہیں ہے، فاسق و فاجر کو مارنا نیکی نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کو، مسلمان کو، پیروئے اہل البیت کو مارنا نیکی ہے. یہ خوارج ہیں. یہ اب اسی طرح اب خوارج کی درجے ہیں، کیٹیگریز ہیں. یہ وہ خوارج ہیں جو امت اسلامی میں پیدا ہوئے اور نیکی کا معیار قائم کر کے اور اس نیکی پر سختی سے پابند ہیں. آپ ان کے حلیے دیکھیں، نیک لوگوں والے بنائے ہوئے ہیں، اور نیکی کا پرچار کر کے اور نیکی کی طرف ترغیب دے کے جوک در جوک لوگ ان کے اندر جا رہے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو بظاہر نام نہاد پیروئے علی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہیں نیک خوارج والے نیک لوگ ہیں، کیونکہ ان کی نیکی بھی انہی خوارج کی طرح ہے. ایسے نیک لوگ موجود ہیں اس وقت، بہت نیک لوگ ہیں، اور ان نیک لوگوں سے لوگ متاثر بھی ہیں. ان نیک لوگوں کے لوگ قریب بھی جاتے ہیں. ان نیک لوگوں سے جا کر لوگ بہت سارے استفادہ کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں. ان نیک لوگوں سے جا کے دم کروا لیتے ہیں. نیک لوگوں سے اور بہت سارے استفادہ کرتے ہیں، ان کی قربت میں جاتے ہیں. یہ نیک لوگ کرتے کیا ہیں؟ ان کے سارے حملے، ان کے سارے حملوں کا رخ فقط اس وقت ایک شخصیت کے اوپر ہے، اور وہ ہے رہبر انقلاب کے اوپر، رہبر معظم کے اوپر. یہ سب سے بڑی نیکی سمجھتے ہیں. اگر نہیں پہچانتے ہیں آپ میں سے اکثر پہچانتے ہیں. میں واضح کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ MI6 کے نیک لوگ جنہیں MI6 نے میدان دیا ہوا ہے اور ان کو آگے بڑھایا ہے، مرجعیت کی حد تک ان کی تقویت کی ہے. نمونے کے طور پر شیرازی خاندان ہے. شیرازی خاندان جس میں صادق شیرازی اس وقت ان کے آیت اللہ بنے ہوئے ہیں، مرجع تقلید بنے ہوئے ہیں، اور نیکی لوگوں کو نیکی سکھا رہے ہیں، خوارج والی نیکی سکھا رہے ہیں. اس کا بھائی مجتبیٰ شیرازی لندن کے اندر ہے، جو آغائے بہجت آیت اللہ العظمیٰ بہجت قدس سرہ شریف کو نفرین کرتا ہے، نعوذ باللہ لعن طعن کرتا ہے، اور خارج از اسلام آغائے بہجت کو سمجھتا ہے. یہ ملعون جو لندن میں ان کا بھائی بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح ایک ان کا بھائی، یہ وہ خاندان ہے جو اس وقت نیک کے طور پر مشہور ہو کے اور شیعوں کے اندر نیکی کی راہ پھیلا کے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ شیعوں کے رہبر اور پیشوا اور مسلمین کے پیشوا کی کردار کشی کرو اور لوگوں کو ان سے دور کرو. یہ نیک لوگ ہر جگہ موجود ہیں، ان سے متاثر لوگ ہر جگہ موجود ہیں. میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں، صرف منحصر نہیں. خوارج، پنہان خوارج، چھپے ہوئے خوارج ان کے اندر منحصر نہیں ہیں. چونکہ نیک ہیں، بظاہر شہرت نیک لوگوں کی ہے، لیکن یقین نہیں، بصیرت نہیں. اگر بولتے بھی ہیں، بیان بھی دیتے ہیں، کوئی کس کے خلاف؟ جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتے. بولیں گے بھی کسی ظالم حکمران کے خلاف نہیں بولیں گے، عادل ولی فقی کے خلاف بولیں گے. اگر بولنا بھی ہے اپنے ملک کے کسی طاغوت کے خلاف نہیں بولیں گے بھی ولی فقی کے خلاف بولیں گے. یہ دینداری، یہ نیک لوگ جن کا دین مقبول ہے، لوگ ان سے متاثر ہیں. جرائم پیشہ لوگوں سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوتا، ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ در حقیقت ہر دور میں یا خود امام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں یا ایک قوم کو امام کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہیں. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کی نمازوں سے نیند بہتر ہے اگر انسان یقین پر ہو. شک کی حالت میں، تردید کی حالت میں، بے یقینی کی حالت میں
شبہ اور گمان کی حالت میں، باطل حالت میں ذہنیت اس طرح کی مشوش ہو اور انسان نمازیں پڑھ رہا ہو، ان نمازوں سے سو جانا بہتر ہے، نیند کر لینا انسان کے لیے بہتر ہے اگر انسان یقین کے اوپر ہو۔ یقین سے مراد عزیزان حقیقت تک رسائی۔ یقین جہالت مرکب کو بھی یقین کہتے ہیں۔ اکثر ہم میں سے یقین کی حالت میں ہوتے ہیں، جب جہالت دوہری ہو جائے یقین میں بدل جاتی ہے۔ ایک یقین من گڑت یقین یا غلط یقین یا جعلی یقین، میں اس کو آج کی زبان میں کہوں چائنا کا یقین۔ 2 نمبر یقین جہالت مرکب بھی ہے، جب جہالت ہو انسان کے اندر اور انسان کو اس جہالت کا علم بھی نہ ہو، یعنی یہ بھی نہ گمان کرتا ہو کہ میں جاہل ہوں، نہیں جانتا، یہ انسان بھی یقین نما کیفیت میں ہوتا ہے۔ یقین نہیں ہے، یقین کے مشابہ حالت ہو جاتی ہے جب انسان جاہل مرکب ہو جاتا ہے، جانتا نہیں ہے اور نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، گمان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور اتنا پختہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میں تو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں، علماء سے بھی بہتر جانتا ہوں، میں تو ائمہ سے بھی نعوذ باللہ بہتر جانتا ہوں، میں تو فلاں سے بھی بہتر جانتا ہوں۔ یہ حالت یقین نما ہوتی ہے۔ جیسے انسان سویا ہوا ہوتا ہے، ایک انسان نے سو نہیں رہا، اونگ رہا ہوتا ہے، یہ اونگنا نوم نما حالت ہے، نوم نہیں ہے، نیند نہیں ہے، لیکن نیند کے مشابہ حالت کا نام اونگنا ہے۔ اسی طرح یقین کے مشابہ حالت ہے جہالت، مرکب جہالت۔ ایک جہالت یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا اور اعتراف بھی رکھتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس سے کوئی چیز پوچھو تو کہتا ہے جی میں نہیں جانتا، سوری نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ یہ نہیں جانتا یہ آدھا عالم ہے، روایت کے مطابق لا ادری نصف العلم، جو یہ مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا عالم ہے، آدھا علامہ ہے یہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اتنی چیزیں نہیں جانتا، یہ علم ہے، یہ معرفت ہے کہ میں نہیں جانتا۔ لیکن جو نہیں جانتا لا ادری بھی نہیں کہتا بلکہ دعوے دار ہے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، اس کے اندر ایک نشے کی سی حالت پیدا ہوتی ہے، ایک خماری حالت پیدا ہوتی ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے میں حالت یقین پر ہوں۔ یہ دھوکہ ہے، یقین نہیں ہے، یقین نما حالت ہے۔ یقین سے مراد حقیقت تک انسان کی رسائی، حقیقت تک انسان کی پہنچ، حقیقت تک انسان کی دسترس، حقیقت کا مشاہدہ، ایسا یقین جو زائل نہ ہو، باطل نہ ہو، ختم نہ ہو سکے۔ جہالت یقین نما ہوتی ہے، یقین کے مشابہ ہوتی ہے، اور اکثر جو لوگ سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جہالت کو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، یعنی اپنے نہ جاننے کو نہیں جانتے، اس وجہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں۔ یقین اسے نہیں کہتے۔ قرآن کریم میں جو یقین انسان مومن کے لیے مقرر فرمایا خدا نے، اور جو بنیاد ہے دین کی، وہ آگاہی ہے، حقیقت تک پہنچنا۔ اللہ نے انسان کو یہ توفیق دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ یقین حاصل کرے۔ اگر یقین سے پہلے اکتفا کر لے، بیمار ہے یہ انسان جو یقین کے بغیر جی رہا ہے، جو یقین حاصل کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے، یہ بیمار ہے، یہ ذہنی بیمار ہے، یہ نفسیاتی بیمار ہے، یہ ایمانی بیمار ہے۔ یقین کے بغیر کسی چیز کو مان لینا، یقین کے بغیر کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ یقین کے لیے خدا نے طریقے مقرر فرمائے ہیں، ان طریقوں سے آپ یقین تک پہنچو۔ عقل آپ کے پاس ذریعہ ہے یقین تک پہنچنے کا۔ بھیڑ چال سے انسان یقین تک نہیں پہنچتا، دیکھا دیکھی انسان یقین تک نہیں پہنچتا۔ جدھر سب جا رہا ہے ریوڑ میں بھی ادھر ہی چلا جاؤں، اس کو نہیں کہتے یقین۔ ایک چند روز قبل ہم نے اپنے جامعہ میں طلاب کے لیے ایک مفہوم واضح کیا، میں اشارہ کر دیتا ہوں، یہاں زیادہ وقت نہیں ہے۔
قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں، لگ بھگ 10 کے قریب آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حنیف کہا ہے. حنیف. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم یہودی نہیں ہے اور نصرانی بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ حنیفہ. حنیف ہے. ابراہیم حنیف ہے. راہ ابراہیم حنیف ہے. شخصیت حضرت ابراہیم حنیف ہے. حنیف ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اور ترجموں میں جا کے دیکھیں، اگر تفسیروں میں دیکھیں تو مفسرین سخت الجھ گئے ہیں حنیف کا معنی کرنے میں. حنیف عربی ہے، حنیف عبری ہے، حنیف سریانی ہے، حنیف فارسی ہے، حنیف اردو ہے، حنیف ہندی ہے. یہی پہلے نہیں معلوم کہ حنیف ہے کیا، لفظ کہاں سے آ گیا. قرآن میں اتنی کثرت سے استعمال ہوا اور یہ نہیں معلوم ہو رہا یہ ہے کس لغت کا لفظ ہے. اب جب لغت تلاش کر لی برفرض کہ یہ عربی ہے، اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ کسی نے کہا حنیف اس کو کہتے ہیں جو سیدھا ہو، کسی نے کہا حنیف اس کو کہتے ہیں جو مثلا فلاں کام کرتا ہو. ایک بہت ہی واضح چیز، چونکہ قرآن کریم نے یہود و نصارہ کا جھگڑا، الجھن ذکر کی ہے. یہود و نصارہ میں نزاع تھی کہ یہود دعوے دار تھے ابراہیم یہودی ہیں اور نصارہ دعوے دار تھے کہ ابراہیم عیسائی ہیں. یہ جھگڑا تھا ان میں. قرآن کریم نے فرمایا کہ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ ابراہیم حنیف ہیں. یعنی جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرآن نے فرمایا کہ نہ یہودی ہیں یا نہ نصرانی ہیں بلکہ حنیف ہیں. یعنی بات ختم ہو گئی اب. لیکن آپ ترجموں میں اور تفسیروں میں دیکھیں بات ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی ہے ابھی. اب یہودی اور نصرانی تو نہیں ہیں، حنیف ہیں. وہ حنیف کیا ہے یہ نہیں معلوم. حنیف کیا ہے؟ حنیف میں 100 قول نقل کر دیے. بعض مفسرین ہیں جو پورے کے پورے 100 قول اپنی کتاب میں نقل کر دیتے ہیں، پڑھنے والا چکرا جاتا ہے، اس کو پھر گولی کھانا پڑتی ہے سر درد کی تفسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد، چونکہ اتنا الجھا دیا گیا ہے. حنیف جھگڑا ختم کرنے کے لیے بات کی. جھگڑا ختم ہوتا ہے فیصلہ کن لفظ سے، واضح چیز سے، بین چیز سے، روشن بات کرنے سے جھگڑا ختم ہوتا ہے. 2 آدمی اگر الجھ رہے ہوں، تیسرا آدمی آتا ہے کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہو، اور آپ دونوں کی بات درست نہیں ہے، اصل بات یہ ہے. تو تیسرے کی بات جو جھگڑا ختم کرنے آیا ہے، اس کی بات بہت واضح ہونی چاہیے، روشن ہونی چاہیے، بین ہونی چاہیے، تاکہ بات ختم ہو جائے، نزاع ختم ہو جائے. ابراہیم کیا ہیں؟ قرآن کا فرمان ہے ابراہیم حنیف ہے. حنیف لغت میں، عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں جس کے پاؤں مڑے ہوئے ہوں، مڑے ہوئے پاؤں والا. یہ لغت کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی نہیں کی. لغت میں، لغت عرب میں قرآن کے نزول سے پہلے، چونکہ عام عربی لغت میں لفظ استعمال ہوتا ہے، عام اپنے ثقافت میں، کلچر میں استعمال کرتے ہیں. پاؤں مڑا ہوا پیدائشی طور پر یا کسی حادثے کے نتیجے میں بعض اوقات پاؤں مڑ جاتا ہے اندر کی طرف، اور انسان چلتا ہے پاؤں کے کنارے کے اوپر چلتا ہے، بڑا یا بچہ ہے. کچھ لوگ ایسے، اللہ تعالیٰ شفا دے سب کو. لیکن ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاؤں مڑے ہوئے ہیں اندر کی طرف اور پاؤں کے کناروں پہ چلتا ہے وہ. اس کو عرب حنیف کہتے ہیں. عام معمول میں لوگ پاؤں کے تلوے پہ چلتے ہیں، ایڑی رکھتے ہیں اور پاؤں کا آگے پنجہ اور پاؤں کا تلوا پورا زمین کے اوپر ٹیکتے ہیں، جوتا پہنے یا نہ پہنے، لیکن پورا تلوا زمین پہ رکھ کر چلتے ہیں. یہ عام معمول ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں تلوا زمین پہ نہیں رکھ سکتے چونکہ پاؤں ان کا مڑا ہوا ہے. یہ خلاف معمول چلتے ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں چلتے. پورا پنجہ، پورا پاؤں زمین پہ ٹکتا نہیں ہے ان کا. جو دوسروں سے ہٹ کے چلتے ہیں، سب پاؤں پہ چلتے ہیں، پاؤں کے تلوے پہ چلتے ہیں، ایڑی پہ چلتے ہیں، پنجے پہ چلتے ہیں، لیکن یہ پاؤں کے کنارے پہ چلتے ہیں، یعنی دوسروں سے ہٹ کے چلتے ہیں. اسی اصطلاح کو قرآن کریم نے اخذ کیا اور ایک حقیقت، ایک حالت بیان کی
اور اس کے لیے نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ ابراہیم حنیف ہیں. حنیف سے مراد یعنی ابراہیم رائج طریقے سے مڑ گئے ہیں, ہٹ گئے ہیں, اور معمول کے لوگوں کے رویوں سے ہٹ کے چلنے والے. جدھر لوگ جا رہے ہیں بھیڑ چال ادھر نہیں جا رہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں عام معمول دینداری, بت کدا جانا, بت پرستی کرنا, بتوں کی احترام کرنا, بتوں پہ نظر نیاز کرنا, بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانا, بتوں سے دعائیں مانگنا, اور یہی سارا دینداری تھی. حضرت ابراہیم کے گھر کے اندر آزر تھے, وہ بھی یہی کام کر رہے تھے, اور اڑوس پڑوس میں بھی لوگ یہی کام کر رہے تھے, قوم قبیلہ یہی کام کر رہا تھا, باقی ساری دنیا بھی اسی کام میں مصروف تھی. تنہا ابراہیم اس رائج طریقے سے ہٹ گئے اور لوگوں سے ہٹ کر راستہ اپنا لیا. جو غلط راہ لوگ اپنا لیں اور ایک آدمی آئے لوگوں کی غلط راہ کو نہ اپنائے بلکہ تمام لوگوں کے غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ ہٹ کر لوگوں سے منہ موڑ لے, رخ موڑ لے, راستہ موڑ لے اور مڑ کر چلے, لوگوں کے ہمراہ نہ چلے, اس کو قرآن حنیف کہتا ہے. اس شخص کو حنیف کہا جاتا ہے. اور اسے قرآن نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ بھیڑ چال چلنے والوں, کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ فلاں آزر بزرگ ہے, بزرگ خاندان کا بڑا بزرگ, خوب یہ بزرگ آپ کا بت گڑتا ہے, بت بناتا ہے, بت پوجتا ہے, بت بیچتا ہے. خوب ابراہیم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بزرگ کے پیچھے چلنا چاہیے, جو بھی رشتہ تھا یا نہیں تھا, لیکن قرآن نے ایک بزرگ کے طور پر ذکر کیا ہے آزر کو ابراہیم کے لیے, اور بت گر ہے, اور باقی سارا معاشرہ بت گر و بت پرست ہے. ابراہیم دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت ان بت پرستوں کے ہمراہ ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ایک قدم چلنے کے لیے اپنا رخ موڑ لیا. خوب سب واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کی طرح نہیں چلتا, یہ شخص لوگوں کی طرح نہیں کرتا, یہ کام عام لوگوں جیسا نہیں ہے. قرآن اسی کو کہتا ہے یہی حنیف ہے. تم یہودی ہو نصرانی ہو, وہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے, بلکہ تمہاری غلط راہوں کو چھوڑ کر وہ تنہا صحیح راہ پر چلنے والا ہے. اسے قرآن حنیف کہتا ہے. حنف غلط راہوں پر چھوڑ کر, کاروان کو چھوڑ کر, قافلے کو چھوڑ کر, عام معمول کو چھوڑ کر تنہا صحیح راہ پر چل پڑنا, اس کو عربی قرآن میں حنف کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہے جنف, حنفن جنفا. سب غلط راہ پہ جا رہے ہوں, ایک صحیح راہ پہ آ جائے, یہ حنیف ہے. اور سب صحیح راہ پہ چلے جا رہے ہوں, ایک صحیح راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پہ چلا جائے, یہ جنیف ہے, یہ جنف ہے. کہ ساری قوم درست جا رہی ہے, یہ ایک اپنا راستہ موڑ کے کج راہ پہ چل نکلا ہے. اس کو عربی زبان میں جنف کہتے ہیں, جو حنف کی ضد ہے, حنف کے مقابل کی صفت ہے. حنیف بھیڑ چال چھوڑنے والا, معمول کی روش کو ترک کرنے والا, جیسے لوگ کرتے ہیں ایسے نہ کرنے والا. کیوں کہ غلط ہے کام, سب مل کے کریں تو بھی غلط ہے, اگر بڑے کریں آزر جیسے بزرگ کریں تو بھی غلط ہے, ان کو بھی کہے غلط. ابراہیم میں یہ جرأت تھی, آزر کو خطاب کر کے کہا تو کیا کر رہا ہے, ما ہاذہ التماثیل, یہ کیا بت ہیں جو تو گھڑتا ہے. اور پھر کہا کہ میں تجھ سے بیزار اور تیرے معبود سے بھی بیزار, وما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بھی بیزار. پھر لوگوں کو دیکھا, سارے لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں, سورج کو دیکھ کر کہا میں نہیں ہوں اس کا, کیونکہ آفل ہے, میں آفل کا پجاری نہیں ہوں. پھر چاند کو دیکھا, لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں. ابراہیم نے چاند کو نگاہ کر کے دیکھا, میں نہیں مانتا اس کو, میں تمہاری طرح تمہارا ہم فکر نہیں ہوں, تمہارا ہم سفر نہیں ہوں, تمہارا ہم قدم نہیں ہوں, کیونکہ تمہاری راہ غلط ہے, تمہارا قبلہ غلط ہے, تمہاری سوچ غلط ہے, تمہارا انداز غلط ہے.
اس لیے حنیف ہوں میں، تم سے ہٹ کر چلوں گا میں۔ لوگوں کو دیکھا ستارے پوجتے ہوئے، لوگوں کو دیکھا بت پوجتے ہوئے، لوگوں کو دیکھا نمرود پوجتے ہوئے، لوگوں کو دیکھا طاغوتیت پرستش کرتے ہوئے۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جب سب طاغوت پرست بن جائیں، وہ اکیلا طاغوت کی راہ کو چھوڑ کر اللہ کی راہ پر چل نکلے۔ اس کو قرآن حنیف کہتا ہے، اس کو قرآن حنیف کہتا ہے۔ اور اس لیے آپ کو مکہ بلاتا ہے، اس لیے مقام ابراہیم پہ کھڑا کرتا ہے، اس لیے لازم ہے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ، کہ تاکہ تجھے اندازہ ہو جائے کہ تو نے واپس جا کے حنیف بننا ہے۔ تو نے اکیلے بھی ہوا تو صحیح سفر طے کرنا ہے، تو نے بھیڑ چال نہیں چلنی ہے، اکیلے نہیں جانا ہے، اکیلے جانا ہے بے شک اکیلا ہو جا۔ حنیف اکیلے صحیح راہ چلنے والا، تنہا صحیح راہ چلنے والا، تنہا خدا کی راہ پہ جانے والا، اسے قرآن نے حنیف کہا ہے۔ عزیزان، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر یقین نہ ہو اور یقین کے بغیر دینداری ہو اور یہ دینداری سب اپنا لیں، تمام امت اگر ایسی دینداری اپنا لے خوارج کی طرح، بے شعور و بے بصیرت، ایسا بے شعور جس کو تشخیص ہی نہ ہو حق اور باطل کی، جس کو تشخیص ہی نہ ہو گمراہ اور ہدایت یافتہ کی، جس کو تشخیص ہی نہ ہو علی اور امیر شام کے درمیان فرق ہی نہ کر سکتا ہو، وہ دونوں کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ دونوں کو قابل احترام سمجھتا ہو، یہ دینداری آخرکار انسان کو دین سے باہر لے جاتی ہے، یہ دینداری انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے۔ کتنے ایسے مخمور لوگ موجود ہیں جو دین سے باہر ہو گئے ہیں لیکن گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک لوگ ہیں۔ جیسے خوارج، وہ یہ گمان رکھتے تھے ہم سے بڑا نیک تو کوئی بھی نہیں ہے، چونکہ دنیا کی سب سے بڑی نیکیاں ہم نے کی ہیں، وہ اس گمان کے اندر مبتلا ہیں۔ لیکن قرآن فرماتے ہیں یہ دین سے باہر ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر بھیڑ چال چل کے حوالہ کیا دیتے ہیں، سب ایسے کر رہے ہیں، دوسرے بھی تو ایسے کر رہے ہیں۔ خوب حنیف جس کے لیے یہ حوالہ کوئی حجیت نہیں رکھتا، سب کر رہے ہیں، جانے دو، سب بت پوج رہے ہیں، پوجنے دو، سب نمرود پرست ہیں، کرنے دو ان کو، تمہارے لیے کیا حوالہ بن گیا ہے؟ حنیف بن کر رہو، اکیلے صحیح راہ کے اوپر چلو۔ آپ اگر یہ نہیں، کثرت عبادات سے مشکل حل ہونے والی نہیں ہے۔ نوم علی یقین، یقین کی حالت میں سو جانا بہتر ہے شک کی حالت میں کثرت صلات سے، کثرت صوم سے، کثرت عبادات و کثرت زیارات و کثرت حج و کثرت صدقات سے بہتر یقین کی حالت میں سو جانا ہے۔ پہلا نقطہ یقین پہ پہنچے، حقیقت تک پہنچے۔ حقیقت آپ کی دسترس میں قرار دی گئی ہے، حقیقت تک آپ کی پہنچ ممکن ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے اور ادھر سے قرآن موجود ہے، اللہ نے عقل دی ہے، ادھر سے رسول اللہ کا فرمان موجود ہے، اللہ نے عقل دی ہے، ائمہ اطہار موجود ہیں، سیرت موجود ہے، اہل البیت علیہ السلام کی سیرت موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کون کہہ سکتے ہیں ہم کنفیوز ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین کیسے حاصل کریں؟ یقین کے اتنے عظیم منابع درخشان بینہ، قرآن جیسے منابع، رسول اللہ کی سنت و سیرت جیسے منابع، ائمہ اطہار کے سنت و سیرت جیسے منابع، اس سے بڑا سورج حقیقت کا کیسے طلوع ہوگا؟ اور اس کے اندر پھر ہم متحیر ہوں، اس کے اندر پھر ہم شک کی حالت میں ہوں، اور پھر اس شک میں اپنی نیکیوں پر بھروسہ کریں کہ یہ نیکیاں، کثرت نیکیاں ہمیں کہیں پہنچا دیں گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ابدا، یقین پہ سو جاؤ تو پھر کہیں پہنچ جاؤ گے۔ اگر شک کی حالت میں ساری رات عبادت کرتے رہو، کوئی یقین نہیں ہے کہ تم پہنچو گے۔ یہ وہی نقطہ ہے جو میں بارہا عرض کرتا ہوں مومنین کی خدمت میں، عزیزان، نیکیوں سے پہلے نیکیوں کا میدان ڈھونڈو، نیکیوں سے پہلے نیکیوں کا راستہ ڈھونڈو، نیکیوں سے پہلے نیکیوں کی جہت کشف کرو، جہت میں نیکیاں کرو، راہ پر نیکیاں کرو، میدان کے اندر نیکیاں کرو، تاکہ یہ نیکیاں تمہیں کہیں پہنچائیں۔ اگر وہ میدان نہ ملا، وہ جہت نہ ملی، وہ رخ و راستہ نہ ملا، تو نیکیاں بھی ہمیں کہیں نہیں پہنچا سکتی، نہ ہم نیکیوں کو کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سمیت یہ نیکیاں یہیں پہ اکارت و ضائع چلی جائیں گی۔
جس طرح خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہماری عمر ضائع نہ ہو جائے، اسی طرح نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، کہ قرآن نے کثرت سے اکارت امور کا ذکر، اعمال کا ذکر کیا ہے، حبط اعمال، جن لوگوں کے اعمال حبط ہو جائیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں کی ہیں لیکن میدان نیکی کا میسر نہیں آیا۔ آج کے زمانے میں یقین زیادہ درخشان تر ہو کر طلوع ہو چکا ہے، اس زمانے سے کہیں زیادہ آج یقین کا سورج زیادہ نمایاں و زیادہ بین و زیادہ روشن ہے۔ اگر شک کی دھند ہٹ جائے، اپنے نفوس کو پاکیزہ کر کے ذہن کو، عقل کو یقین کی طرف گامزن ہو، اور اس صورت میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اخروی و دنیاوی نعمتیں اہل یقین کو نصیب ہوتی ہیں۔ کثرت سے دعا میں خدا سے یقین طلب کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے یقین مانگا کریں، رب زدنی علما و عملا و ایمانا و یقینا و الحقنی بالصالحین واجعلنی من الموقنین۔ خدایا اہل یقین میں سے بنا ہمیں یقین عطا فرما، ہمیں دولت یقین سے مالا مال فرما۔ ایام فاطمیہ ہیں، یہ ایام جو گزر رہے ہیں، یہ ماہ جمادی، آغاز اس کا شہادت صدیقہ طاہرہ سے ہے، و اختتام اس کا ولادت حضرت صدیقہ طاہرہ ہے، 20 جمادی الثانی۔ یہ ایام فاطمیہ ہیں، و ایام فاطمیہ مومنین زیادہ اہتمام نہیں کرتے، کم کرتے ہیں اور اکتفا کرتے ہیں فقط محرم کے اوپر یا چند جو رائج ہیں۔ فاطمیہ آپ کی یقین کے لیے لازم ہیں عزیزان۔ یہ سیرت عظمیٰ جناب سیدہ کی میزان ہے، ترازو ہے، نہ صرف بیٹھ کے ہم ایک سوگ کر کے اٹھ کے چلے جائیں، بلکہ جناب سیدہ نے جو کچھ بیان فرمایا اپنے خطبات کے اندر، اپنی سیرت کے اندر، اپنی وصیت کے ذریعے جو کچھ بیان فرمایا، وہ سب آج کے لیے نمونہ ہے اور میزان ہے، ترازو کی حیثیت رکھتا ہے، پیمانہ ہے۔ جناب سیدہ کا ہر قول و ہر فعل ہے، ہر قول و فعل جناب سیدہ کا پیمانہ ہے آج ہمارے لیے، امت کے لیے۔ جناب سیدہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام عظیم عطا کیا ہے کوثر کو، وہ اس مقام میں سے ایک یہ خصوصیت ہے جناب سیدہ کی کہ مسلمین کی جہت درست کرنا، یہ اسوہ فاطمیہ ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کے ذریعے سے آپ قبلہ درست کرتے ہیں، اپنا قبلہ نما۔ بعض اوقات انسان نمازی ہوتا ہے لیکن قبلہ نہیں معلوم ہوتا کدھر ہے، رخ معلوم نہیں، جہت گم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جو ذریعہ اعلیٰ ہوتا ہے جس سے انسان قبلہ ڈھونڈ لے، قبلہ نما ہوتا ہے، یعنی قبلہ کی طرف انسان کی جہت کر دینے والا۔ جناب سیدہ امت کا قبلہ درست کر رہی ہیں، وہ قبلہ نما ہے، اور امت کا قبلہ اللہ کی طرف ہے۔ لیکن جب امت اللہ کے نظام سے الگ ہو، دور ہٹ کے سفر کرے، اگر یہ نہ ہوتا یہ کردار جناب سیدہ کا، تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں سب سے افضل عبادت ووٹ ڈالنا ہوتا، اور یہ آج کے فتاویٰ میں شامل ہوتا، جس نے ووٹ نہیں ڈالا وہ سیدھا جہنم جائے گا، اور جنت میں جائے گا ہی وہی جو ووٹ ڈالے گا۔ اگر کردار جناب سیدہ نہ ہوتا تو یہ فتاویٰ آج آ چکے ہوتے یا موجود ہوتے۔ لیکن عزیزان من، جناب سیدہ نے بتایا کہ نہ، ایک ہی قبلہ ہے تمہارا، ایک نظام ہے اللہ نے تمہارا رکھا ہے، ایک رخ و جہت ہے تمہاری، اور وہ ہے ولایت علی، اور ولایت علی کے علاوہ کوئی چیز تمہارے لیے نجات دہندہ نہیں ہے، کوئی فیصلہ تمہارے لیے نجات بخش نہیں ہے۔ یہ قبلہ نمائی ہے فاطمیہ کی۔ تمام افراد جنہوں نے وہ جہت گم کر بیٹھے، باقی نیکیاں تو کر رہے تھے، نیکیاں تو نہیں چھوڑی تھیں انہوں نے،
تلاوت نہیں چھوڑی تھی، نمازیں نہیں چھوڑی تھیں، اذانیں نہیں چھوڑی تھیں، مستحبات نہیں چھوڑے تھے، سب نیکیاں کر رہے تھے امت، ہر نیکی. لیکن جہت بدل گئی. جب جہت بدلی تو بی بی آئی اس جہت کو صحیح سمت میں ڈالنے کے لیے، اس خط کو سیدھا کرنے کے لیے جس پر امت کو رہنا تھا. لیکن ہم فاطمیہ بھی آ جاتا ہے، گزر بھی جاتا ہے، اور ذکر سیدہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ اپنی جہت کدھر ہے. آیا ایک دفعہ بی بی کے عمل و کردار و سیرت کے ساتھ اپنی جہت کو رکھ کر دیکھیں کہ سوئے ولایت ہے یا نہیں ہے، سوئے ولایت ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے، رخ کسی اور طرف ہے، تو پھر اس بی بی سے استمداد کرو، اس بی بی سے سہارا لو، تاکہ بی بی کی سیرت سے قبلہ درست ہو جائے، ولایت کی طرف ہو جائے. اور یہ پیمانہ جہت اللہ کی سمت کرنے کا پیمانہ بی بی کو معلوم تھا کہ جو کرنے والی ہے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اتنی سختیاں ہوں گی، آگاہی تھی، معلوم تھا بی بی کو کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور ہوا وہ سب کچھ. اور اس کو تاریخ کے اندر ثبت بھی کر دیا بی بی نے، اور روضہ رسول پر حاضر ہو کے فرما بھی دیا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پر ٹوٹتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے. اتنے مصائب میرے اوپر ٹوٹے. عزیزان، وہ مصائب بیان سے باہر ہیں جو جناب سیدہ کے اوپر ڈھائے گئے. بی بی کو جس بات سے سب سے زیادہ رنج تھا، بہت دکھ پہنچایا گیا جناب سیدہ کو. تازیانے کا دکھ بی بی کو ملا، تماچے کا دکھ بی بی کو ملا. لیکن عزیز مان، وہ تازیانوں تماچے کا درد اتنا محسوس نہیں ہوا جتنا اس محفل میں جٹلائے جانے کا درد محسوس ہوا. کہ بی بی جب اپنا حق لینے کے لیے گئیں تو وہاں پر جٹلا دیا گیا. یہ اتنا دردناک تھا جناب سیدہ کے لیے کہ جب واپس آئیں گھر کے اندر، امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا جب، اور بی بی فریادیں کر کے رو رہی تھیں، تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اے نبی زادی، مجھے لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا. تو بی بی فرماتی ہیں کاش حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جٹلایا گیا ہے، مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ فرمایا کہ امیر المومنین عمر بھر روتے رہے، اور وہ جملہ بی بی نے یہ فرمایا، اے علی کاش میں مر گئی ہوتی، میں زندہ نہ ہوتی، اور میں یہ دن نہ دیکھتی. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق ائمہ اطہار، بحق شہداء، بحق صدیقین، بحق صالحین. خدا بندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بالخصوص حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے مرحومین، پروردگاروں نے جوار رحمت میں مقام عطا فرما. ان مرحومین کے سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین مریض ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مسلمین کو، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما.
انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، شام میں، بحرین میں، لبنان میں، عراق میں، افغانستان، نائجیریا میں، کشمیر، ہندوستان و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس و بالخصوص جن آغا نعمت علی جن کے اصال ثواب کے لیے، اور اس خاندان کے جناب حاجی اکرم صاحب اور دیگر بزرگان جن کے لیے مرحومین و مومنین و مومنات، ان کی مغفرت کے لیے، شہداء اسلام و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔